چنگیز خان نے لشکر کو ٹھہرنے کا حکم دیا۔ تولی اس کا بیٹا جب خاقان کے خیمے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ باپ آتش دان کے قریب ایک قالین پر سمور میں لپٹا پڑا تھا۔ چنگیز، آؤ تولی، میرے بیٹے آؤ، میں تمہارا منتظر تھا، آؤ ادھر میرے پاس بیٹھو میرے وفادار دوست اور بہادر جرنیل اس وقت موجود ہیں۔ میں ان سے کہہ چکا ہوں کہ میری موت اب بالکل قریب آ گئی ہے۔ جب میں اس سے نہیں ڈرتا تو تم کیوں ڈرو؟ تولی، ابا جی ایسا نہ کہیے۔ چنگیز، بے وقوف نہ بنو، تو ہم وصیت کرنا چاہتے ہیں، فضول باتوں میں وقت ضائع نہ کرو۔ سنو، ہماری وصیت ہے کہ کان کی لڑائی جاری رہے۔ جس وقت تنکوت کی راجدھانی فتح ہو جائے تو تنکوت کے بادشاہ کو اور اس کے تمام ساتھیوں کو جو اس کے ساتھ رہتے ہیں قتل کر دیا جائے۔ جب تک یہ صورت پیش نہ آئے ہماری موت کو پوشیدہ رکھا جائے۔ توقف کے بعد اوکتائی تمہارا بھائی بلند ہمت اور رحم دل ہے، اس کا حسن اخلاق بہت اچھا ہے، لوگ اسے پسند کرتے ہیں، اس لیے ہم اسے اپنا جانشین مقرر کرتے ہیں۔ تولی، آپ کا فیصلہ برحق ہے۔ چنگیز، تولی مشرق میں جس قدر ملک ہیں تم ان کے مالک ہو۔ تولی، شکریہ۔ چنگیز اور تمہارے چھوٹے بھائی چغتائی کو ہم نے مغربی ملک دے دیے۔ تم لوگ سب سن لو، اب ہمارے ان الفاظ میں تبدیلی نہ ہونے پائے۔ لڑائی جاری رہے اور تنگوت کے بادشاہ کو وہاں اس کے ساتھیوں کی موت کے گھاٹ اتارا جائے۔ یہ بھی یاد رہے کہ دشمن کو ہماری موت کی اطلاع نہ پہنچنے پائے۔ وصیت مکمل کرنے کے بعد چنگیز خان کی روح پرواز کر گئی۔ اس کا انتقال جنوبی چین میں سنگ کے اندر ہوا، اس خیال سے کہ دشمنوں پر اس کی موت ظاہر نہ ہو۔ تابوت لے جاتے وقت راہ میں جو آدمی بھی ملا اسے قتل کر دیا گیا۔ وہ انسان جو ماں کے پیٹ سے مٹھی میں جمع ہوا خون لے کر پیدا ہوا تھا، ساری عمر خون کی ہولی کھیلتا رہا، موت کے بعد بھی خون خرابے کا باعث ہوا۔